بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی امام حرم شریف میں نماز پڑھاتا ہے اور وہی امام مدینہ شریف میں جا کر نماز پڑھاتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیے صاف سیدھا اس کے اندر سوال یہ ہونا چاہیے کہ نجدی امام کے پیچھے یا حرم کعبہ کے امام کے پیچھے یا مسجد نبوی کے امام کے پیچھے، گرچہ دونوں امام الگ الگ ہوں، تو ایسے امام کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سوال اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اور شاید آپ کا سوال بھی یہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ امام کے پیچھے صحت اقتداء کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی۔ صحیح اقتداء کے لیے مقتدی کا اور امام کے درمیان ایک مخصوص رابطہ قائم ہوتا ہے۔ یہ رابطہ ظاہری، مادی اور جسمانی نہیں بلکہ باطنی، روحانی اور اعتقادی ہوتا ہے، جس کا وجود امام اور مقتدی کے درمیان اصولی اعتقاد میں موافقت کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی دونوں کا عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدے میں، امام کے عقیدے میں اگر مسئلہ ہو جائے گا اور مقتدی کے عقیدے کے خلاف امام کا عقیدہ ہو گیا تو اس کے بغیر اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اگر مقتدی جانتا ہے کہ میرا کوئی عقیدہ امام کے نزدیک شرک ہے تو دونوں کے درمیان اعتقادی موافقت نہ رہی، اور اس عدم موافقت کے باعث صحت اقتداء کی بنیاد منہدم ہو گئی۔ ایسی صورت میں اس امام کے پیچھے مقتدی کی نماز صحیح کیسے تصور ہو سکتی ہے؟ صاحب ہدایہ نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ہدایہ کے اندر کہ لِأَنَّهُ اعتقد امامہ علی الخطا، اس اقتداء کے عدم صحیح ہونے کی وجہ ہے کہ مقتدی نے اپنے امام کے خطا پر ہونے کا اعتقاد کیا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ نماز درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ امام کا عقیدہ درست ہونا۔ تو اگر امام کا عقیدہ ہی مقتدی کے نزدیک درست نہیں تو اس امام کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی۔ فتاوی شارح بخاری میں موجود ہے، مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، جلد سوم صفحہ نمبر 73 پر فرماتے ہیں کہ حرمین طیبین کی دونوں مساجد کے امام نجدی ہیں اور ابن عبد الوہاب نجدی کے عقیدے پر ہیں، یہ تحقیق شدہ بات ہے، اور اگر کسی کو شبہ ہو تو وہ ان اماموں سے ملاقات کر کے معلوم کر سکتا ہے۔ علامہ محمد امین بن عابدین شامی علیہ رحمہ نے رد المحتار میں لکھا کہ نجدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف وہی مسلمان ہیں، ان کے علاوہ دنیا کے تمام مسلمان مشرک ہیں، اور یہی بات جو ہے دیوبندیوں کے بڑے عالم حسین احمد ٹانڈوی نے بھی جو ہے اپنی کتاب الشہاب ثاقب میں لکھی۔ نیز جو ہے بہت سے ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی، تو یہ لکھا کہ وہابیہ نجدیہ شان رسالت میں انتہائی گستاخانہ کلمات استعمال کرتے ہیں۔ سارے جہان کے مسلمان تو بہت ہیں، جو کسی ایک مسلمان کو کافر کہے وہ خود کافر ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ کسی نبی کی معمولی گستاخی کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس لیے نجدی اپنے کفری عقائد کی بنا پر کافر و مرتد ہیں، اور جو کافر و مرتد ہو اس کی نماز نہیں، نہ اس کے پیچھے کسی کی نماز درست۔ اس وجہ سے نجدی اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ان کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے گویا نماز قضا کر دی۔ مکہ معظمہ کی شان یہ ہے کہ وہاں جہاں ایک نیکی پر لاکھ کا ثواب ملتا ہے وہیں ایک گناہ پر لاکھ گناہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھی یا پڑھتے ہیں جو حقیقت میں قضا ہوئی
اور قضا ہو جاتی ہے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، تو ان کے گناہوں کا شمار کیا ہوگا؟ رہ گیا جماعت کا معاملہ، تو جماعت کا ثواب اس وقت ملے گا جب نماز صحیح ہوگی، اور جب نماز ہی صحیح نہیں تو جماعت کا ثواب کیسا؟ فرض کیجئے آپ کسی مسجد میں پہنچے اور اس کا امام قادیانی ہے، تو کیا جماعت کے شوق میں اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ معاذ اللہ۔ جو لوگ نجدیوں کے عقائد کفریہ پر مطلع ہوں اور یہ جانتے ہوں کہ امام نجدی ہے، پھر بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، وہ لوگ یقیناً سخت گناہ گار ہیں اور نماز کے تارک۔ لیکن جو لوگ نجدیوں کے عقیدے سے واقف نہیں، جیسے عام حجاج، اور وہ لوگ وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ان پر کوئی مواخذہ نہیں، لیکن معلوم ہونے کے بعد انہیں بھی اپنی نمازوں کو دہرانا واجب ہے، ضروری ہے۔ لہذا جو ہے وہابیہ نجدیہ کے عقائد سے سارے مسلمان واقف ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اولیاء اکرام سے مدد طلب کرنے پر شرک کے حکم دیتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے پر یہ حکم کفر وغیرہ دیتے ہیں، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جالی مبارک کو چومنے سے بھی منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، شرک کے نعرے لگاتے ہیں، حرام حرام کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو لہذا ان باتوں سے ان کا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ لہذا وہاں کا امام چاہے وہ حرم میں نماز پڑھا کر جو ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے جاتا ہو، یا دونوں جگہ کے امام الگ الگ ہوں، تو یہ سب ایک ہی عقیدے کے لوگ ہیں جو نجدیہ وہابیہ کا عقیدہ ہے۔ لہذا ایسے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ کر کے اپنی نمازوں کو برباد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہوئے، وہ بھی ایسی نماز جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں پڑھی جا رہی ہوں، تو اپنی نمازوں کی فکر کرتے ہوئے اپنی نمازوں کی حفاظت کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور یوں بدعقیدہ لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ کر کے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اور نہ ہی ایسی جگہ پر کہ جہاں ایک نیکی جو ہے مکہ معظمہ میں 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، تو وہیں ایک گناہ بھی 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ لہذا وہاں پر تو اور زیادہ احتیاط ضروری ہے نماز کے معاملے میں۔ اور یاد رکھیں بروز حشر سب سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے ہوگا، لہذا اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔